یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ریاست میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ ریاست کفر اور شرک سے بھری ہوئی تھی اور وہاں کے لوگ اپنی طاقت اور دولت پر بہت گھمنڈ کرتے تھے۔ اس علاقے میں کچھ غریب مسلمان بھی رہتے تھے، لیکن وہ بہت دبے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہاں کا جادوگر ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ جادوگر اپنی کالی طاقت سے لوگوں کو ڈراتا، ان کی فصلیں تباہ کر دیتا اور جو کوئی اس کے آگے نہیں جھکتا وہ جادوگر اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ مسلمانوں کے پاس نہ دولت تھی نہ کوئی سفارش، بس وہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم کے شر سے بچا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس بستی میں ایک دن ایک اللہ والا بزرگ تشریف لائے۔ وہ بہت سادہ لباس میں تھے، چہرے پر نور تھا اور ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ وہ بستی کے کنارے ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بیٹھے وہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں پھل لگ گئے۔ یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب یہ بات اس مغرور جادوگر کو پتہ چلی تو وہ بہت غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے چیلوں کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس پہنچا۔ جادوگر نے آتے ہی تکبر سے کہا، اے فقیر، تو کون ہے اور میری اجازت کے بغیر یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں؟ اللہ والے نے نرم لہجے میں فرمایا، میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، یہاں اپنے رب کی عبادت کرنے آیا ہوں، مجھے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا۔ لیکن جادوگر اپنی طاقت کے نشے میں اندھا تھا۔ اس نے کہا، اگر تو واقعی کوئی پہنچا ہوا شخص ہے تو میرے جادو کا مقابلہ کر، ورنہ میں تجھے ابھی راکھ بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر جادوگر نے اپنا کالا علم شروع کیا۔ اس نے ہوا میں کچھ منتر پڑھا اور ایک خوفناک آگ کا گولا پیدا کیا اور اسے اللہ والے کی طرف پھینکا۔ بستی کے لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ آگ کا گولا جیسے ہی اللہ والے کے قریب پہنچا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھولوں کی بارش میں بدل گیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس بار اس نے غصے میں آ کر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور چاہا کہ اس بزرگ کے سر پر مار دے۔ جیسے ہی اس نے پتھر اٹھایا، اللہ والے نے اپنی نظر اٹھا کر صرف ایک بار اس جادوگر کی طرف دیکھا اور زبان سے اللہ نکلا۔ اسی وقت قدرت کا کرشمہ ہوا، جادوگر کا جسم جمنے لگا۔ اس جادوگر کے پیر زمین میں دھنس گئے، سخت ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مغرور جادوگر جو اپنی طاقت پر اتراتا تھا، جادوگر وہاں کھڑا کھڑا ایک بے جان پتھر بن گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، جس میں صرف خوف نظر آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چیلے اور وہاں کھڑے تمام کافر تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی علم جادو نہیں بلکہ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ جادو کے گھر والے روتے ہوئے اسی اللہ والے کے پیروں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سب گواہ ہیں کہ آپ کا رب بھی سچا رب ہے۔ اللہ والے نے فرمایا، عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر تم سب سچے دل سے توبہ کرو اور ظلم چھوڑ دو تو شاید اللہ اس پر رحم کرے۔ جب سب نے وہاں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ان کی دعا ختم ہوتے ہی وہ پتھر بنا ہوا جادوگر واپس انسان بن گیا، لیکن اب اس کا گھمنڈ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہاں زمین پر گر کر رونے لگا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ایک اللہ والے کی کرامت سے پوری بستی میں اسلام کا بول بالا ہوا اور لوگوں کو ظلم سے نجات ملی۔ تکبر کا انجام برا ہوتا ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد غیب سے کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔